بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، جن کی تعداد احادیث مبارکہ کے اندر 1,24,000 کم و بیش بتائی گئی ہے، جبکہ جن رسولوں کے نام قرآن و حدیث اور بائبل وغیرہ کے اندر ہم تک پہنچے ہیں ان کی تعداد 100 سے بھی کم ہے۔ دوستو، ہندوستان کی تہذیب ہزاروں سال پرانی ہے اور سناتن دھرم کے نام سے دنیا کی قدیم ترین مذہب کے طور پر جانی جاتی ہے، اس لیے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے نبی اس سرزمین پر بھی ضرور آئے ہوں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو بھی بھلا دیا گیا اور وقت نے ان تہذیبوں کے نشان تک مٹا دیے۔ اس کے باوجود ہندو مت کی مذہبی کتابوں کے اندر ان کی اصل تعلیمات ایک حد تک آج بھی موجود ہیں، کیونکہ ان کتابوں کے اندر اس کائنات کے خالق، آخرت، جنت اور جہنم کا تصور بالکل ایسے ہی موجود ہے جیسے کرسچن ریلیجن، جیوز اور مسلمانوں کی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ یہاں تک کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح اور صاف پیشن گوئیاں بھی ان ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہاں تک کہ انصاف پسند ہندو عالم اور ریسرچر اپنی ان قدیم مذہبی کتابوں کے اندر ان پیشن گوئیوں کا خود اعتراف کرتے ہیں، اور یہ وہ تمام نشانیاں حیرت انگیز طور پر بالکل ویسے ہی ہیں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خاتم الانبیاء کے طور پر مذہبی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان اہم ترین نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ ہندو مذہبی کتابوں کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانیوں کے طور پر موجود ہیں، مگر آج کے پنڈت اور ہندو آج بھی اسے اپنے لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ دوستو، بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب نے دنیا بھر میں شہرت پائی ہے، اور اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جس کلکی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہی ہیں، اور اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اب تک شاید وہ جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر مکمل پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کتاب کا مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کلکی اوتار کی اس تحقیق کو ملک کے مشہور و معروف 8 محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا جو اپنے شعبے میں مستند گردانے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے اس کتاب کو بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستند اور درست ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کلکی اوتار یعنی تمام کائنات کا رہنما رکھا ہے۔ ہندوؤں کی اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کلکی اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ پنڈت وید پرکاش نے گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کلکی اوتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام ہندو جو جہاں کہیں بھی ہوں اب ان کو کسی اور کلکی اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، وید کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کلکی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ جات دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیشن گوئی کا اطلاق صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ ویدوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق کلکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے، اور یہ عرب ایک جزیرہ ہی ہے جسے جزیرہ عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، کتاب وید میں لکھا گیا ہے کہ کلکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت ہوگا اور والدہ کا نام سوماپ ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کی ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا، جبکہ سنسکرت زبان میں سوماپ کا مطلب امن ہے، جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا، اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا
نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے۔ نمبر 4، وید کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کلکی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا، اور یہ دونوں پھل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھے، جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے تھے۔ نمبر 5، وید کے مطابق کلکی اوتار اپنی سرزمین کے ایک معزز خاندان سے ہوگا، اور یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جس کی پورے عرب میں عزت اور شام اور عراق میں پہچان تھی۔ نمبر 6، ہندو مذہبی کتابوں کے مطابق بھگوان کلکی اوتار کو اپنی خصوصی مقاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا، اور اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار ہیرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی۔ نمبر 7، پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق بھگوان کلکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا کرے گا، جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کرائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشن گوئی کو درست ثابت کرتا ہے۔ نمبر 8، نیز لکھا گیا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کلکی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ نمبر 9، ہندو مذہبی کتابوں کے اندر یہ پیشن گوئی ملتی ہے کہ کلکی اوتار گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیشن گوئی پر خوبصورت تبصرہ کیا ہے جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے، اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کلکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندو مقدس کتابوں کے اندر کلکی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ اس جدید دور کے اندر گھوڑ سوار، تیغ زن اور تیر انداز کلکی اوتار کا انتظار کرنا حماقت کے سوائے اور کچھ نہیں۔ دوستو، اس بات کو اتنا پھیلائیں کہ ساری دنیا کے ہندو کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔